وعلیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ نوید صاحب۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ مفتی صاحب اب آپ فیملی بن گئے ہیں اور آپ اتنی غیر حاضر رہتے ہیں تو بڑا انتظار رہتا ہے، تو اس کا کچھ حل نکالیں پہلے تو۔ ویسے اس کا حل ہم نے نکالا ہے، وہ یہ کہ اتنے سارے بیانات وہاں ہوئے ہیں تو وہ سارے اپلوڈ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں وہ بہت اچھی کاوش ہے جو آپ جی یہ کر رہے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو ہم غلامی کے بارے میں چیزیں دیکھتے ہیں تو قرآن میں، جو میں نے جہاں تک تھوڑا سا اسٹڈی کیا ہے میری ناقص نالج کے مطابق، قرآن میں گردنیں چھڑانے کے بارے میں کہا گیا ہے، جی جبکہ اور اس کا اجر بھی کہا گیا ہے، لیکن کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ آج سے غلامی ختم کی جاتی ہے۔ جی اگر اس میں اتنا اجر ہے اور سب کچھ ہے تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کے قبضے میں غلام تھے؟ اگر تھے تو کیوں تھے؟ کیونکہ وہ تو لیڈ بائی ایگزامپل ہونا تھا۔ یہ ایک اشکال میرے کو آتا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ ایک تو یہ کہ غلام کو رکھنا یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے اسلامی کے لیے۔ ہاں، غلام کو آزاد کر دینا باعث ثواب ہے، لیکن غلام رکھنا گناہ کا کام نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، آپ کا یہ کہنا کہ اگر واقعی گردنیں چھڑانا، غلاموں کو آزاد کرنا باعث ثواب ہوتا تو اس غلامی کے اوپر پابندی لگ جانی چاہیے تھی۔ تو اس کا جواب ہم نے بارہا دیا اور میں دوبارہ مختصر انداز میں دے رہا ہوں کہ غلامی کو یکسر اس کا خاتمہ کر دینا یہ مسلمانوں کے لیے اسٹریٹجیکلی پاسبل نہیں تھا۔ میرے الفاظ کو ذہن میں رکھیے گا، اسٹریٹجیکلی پاسبل نہیں تھا یہ۔ وہ اس طریقے سے کہ اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ بھائی چلو اب غلامی ختم، اب ہم کسی کو جنگ میں بھی غلام نہیں بنا سکتے، تو جو ہمارے سولجرز تھے وہ غلام بنائے جاتے، لیکن دشمن کے سولجرز کبھی بھی غلام نہ بنتے، اور اس طریقے سے دشمن کا ہینڈ اپر ہوتا اور ہم اپر ہینڈ نہ رکھ پاتے۔ کم سے کم ایکول گراؤنڈ کے اوپر جنگیں لڑی جاتی ہیں، وہ ایکول گراؤنڈ نہ رہتا۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ اس ونڈو کو باقی رکھا جائے۔ جب پوری دنیا نے اس کے اوپر اتفاق کر لیا کہ اب غلامی کا دور کا خاتمہ ہو گیا ہے، تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اس سے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اسٹرگل کر رہے ہوں کہ نہیں ہم غلامی کے دور کو واپس لے کر آئیں گے۔ تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک تو یہ ایک لیڈ بائی ایگزامپل کیا سمجھتے ہیں ہونا چاہیے تھا کہ کم از آپ کم؟ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوزیشن میں کوئی غلام اس وقت تک تھا جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں تھیں، تلوار ہے، زرہ ہے، باغات ہیں ایک دو جو خیبر میں تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے لیے رکھے تھے کہ وہاں سے ان کو وظیفہ ملے گا، یعنی جانور سواری کے۔ لیکن غلام کا ذکر جہاں تک میری یادداشت ہے، مجھے میرے علم، ماریا قبطیہ کیا اس وقت تھیں ان کے پوزیشن میں؟ ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے جو ہم نے باقاعدہ تحقیق کے ذریعے جو اس میں پریزنٹیشن بھی دی تھی، وہ یہ تھی کہ ہم ان کو ام المؤمنین مانتے ہیں۔ وہ یہ الگ بات ہے کہ ان کا ابتدائی دور اس طرح گزرا ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گفٹ کی گئی تھی، یعنی بطور باندی کے، لیکن وہ ام المؤمنین کے درجے پر تھی، ان کو درجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المؤمنین کا دیا ہے۔ اچھا، یعنی نکاح ہو گیا تھا ان کا ان کے ساتھ؟ اور نہ صرف یہ بلکہ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر پردے کو لازم کیا تھا، یعنی جو احکام ایک عام زوجہ کے تھے، دوسری زوجہ کے تھے، وہی احکام ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہا کے تھے۔ یعنی وہ پراپر ازواج میں تھیں ان کی؟ بالکل، وہ ازواج میں تھی۔ یا نکاح کیا گیا تھا ان سے جی جی باقاعدہ؟ جی، اچھا، بس پھر تو ساری بات ہی ختم ہو گئی۔ تھینک یو مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جزاکم اللہ۔